في كل هول من الأحوال مقتحمين فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ندوز به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله. اب تھکے تو نہیں ہے، تو ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں پھر ایک بار پڑھ لیا جیسا بھی پڑھا ہے، ایک بار ذرا پڑھ دیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہے، تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا اور ڈال دیں تو پھر کرم ہو جائے گا. اور کوشش کیجئے گا کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے صرف زبان ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، دل میاں کہیں ہوتا ہے، سوچیں کہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے گا اکٹھا کر کے نا پڑھنے کی. آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا. جو صرف زبان سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے، جس میں دل بھی بول پڑے وہ پھر کچھ اور ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہو سارا کچھ سکتا ہے، بس ہم کوشش نہیں کرتے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو دل ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ پھر ان دلوں کو ابھی آباد رہنے بھی نہیں دیتے ہیں، پھر وہ کرم فرماتے ہیں اور وہ ان دلوں کو اپنے پاس ہی بلا لیتے ہیں. عالم چشتی نے کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن ہم تو ماہر بکرم ہیں، کوئی آئے نہیں، کنوں بلائیے نہیں ہے ہی کوئی نہیں. ہم تو ماہر بکرم ہیں، کوئی آئے نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منگے، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میرے دادا پیر مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں ہوتے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہی ہوتے ہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. محنت کیا کریں نا آپ، محنت بے توجہی سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں. نہیں ہے جی، محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ایک بار جی، ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. دیکھیں مزہ آیا، لطف آیا، ماحول بنا. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کیا نہیں پڑھا ہے. وہ دن کب آئے گا یار جب آپ بغیر کہے بھی پڑھو گے. ماشاءاللہ ناشتہ صبح سب نے کیا ہے. مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو. اچھا ناشتہ آپ بھی کر لیں گے، درود پاک لکھنا پڑتا ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا ہی کہوں گا، پھر روتے کیوں گے؟ پھر ہمارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں جب یہ حالات ہو کہ حضرت جی ناشتہ آپ ہی ہو اور درود پاک کہنا پڑے گا. اچھا ہو سکتا ہے قبلہ حضرت تشریف فرمائیں، آپ میں سے کوئی بندہ کہے یہ نہیں مولوی پڑھے تھے آئی ہم پیچھے پہ گئے، وہ تو آیا بھی لیٹ ہے، وہ تو دھبے مارن لگا ہے. آپ نے بھائی اپنی مرضی سے پڑھا ہے، آپ نے سستی سے پڑھا ہے، آپ نے غفلت سے پڑھا ہے، آپ نے بے توجہی سے پڑھا ہے، آپ نے بے دھیانی میں پڑھا ہے، آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے. لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کتنے گئی ہیں دیوانگی. اور ابھی تو شکر کرو تمہیں کہہ رہا کلینا دے بیٹھ کے پڑھ لو. تمہیں کس نے کہا بدر میں پڑھو جا کے؟ تمہیں تو کہہ رہا کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ لو. ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا یار. پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی ابو جہل نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کچھ بھی تو نہیں. ان امت دیاں گلاں سن لو. میں پیچھے چار نہ کاکا جی
میں پیچھے 4 تقریریں کر کے ہیں، سوکھے کام لگ گئے ہیں امت کو. پیچھے کوشش ہوتی ہے بھائی میاں نعت خواں کے ہوتے ہیں ہم اسٹیج سے گریز ہی کریں. میں اللہ خوشامد کا قائل نہیں. میں اکثر حضرت جی وہ اپنی گاڑی میں نا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے، تو حضرت کی محافل لگا لیتا ہوں. سب کو میری مزاج کا پتہ ہے، میں ایویں ہی رکھی نہیں. میں بھائی کلام اتنے خوبصورت، انتخاب اتنا زبردست ہے، عارفانہ کلام حضرت جی جو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں. میں خوشام کو پتہ میرے مزاج کا نہیں، کو پتہ لگے بھائی کسی نے پڑھا کچھ. تو میں پیچھے تھا حضرت جی، وہ بچہ بضد ہو گیا کہ نہیں جی میں پڑھنا ہی پڑھنا. میں اچھا پترا کو صحیح دیا پڑھی کوئی، وہ نہیں بات آیا حضرت جی. اس نے وہی ویلوں والا کلام شروع کر دیا. اور کلام کیا تھا؟ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. جب میری باری آئی میں نہیں بولا، میں نے کہا سوکھا کام لگ گیا امت کو. کون سی حضرت حلیمہ ہے؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں. وہ تو اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو تمہیں پوچھتی نہ ہو. اے سی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو تجھے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب کی دوپہر میں میری بکریاں چلانے والا ہے. سوکھا کام مل گیا نا امت کو. قبلہ جی سوکھا کام مل گیا. کون سا کو پوچھنے والا ہے؟ وہ تو حضرت حلیمہ ہوتی تو ان کو پوچھتی نا. وہ تو حضرت حلیمہ ہوتی تو پوچھتی ان کو کہ ارے بھائی اے سی والی مسجد میں، قالینوں والی مسجد میں، پنکھے والی مسجد میں، ٹھنڈے پانی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو پڑھ نہیں سکتا، آ گیا عرب کی دوپہر میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں. وہ سیدہ حلیمہ پتہ کیا فرما رہی ہیں؟ وہ فرمائے تو میریاں بکریاں رہن دے. جو میرے محبوب نے آخیا کم از کم وہ تو پہلے کر، تو میریاں بکریاں رہن دے، میں چار لاں گی. میں چار رہی ہی نہیں. تو جو میرے محبوب نے کہا تو وہ تو کر. تو میرے محبوب کی بات مانے کوئی نہ، تو تیری بکریاں چرانا کیا مانا رکھتا ہے میرے لیے؟ سوکھا کام مل گیا. وہ تو اگر ہوتی تو پوچھتی نا. بوڑھی سے ڈارنا داڑھی تیرے کو رکھی نہیں جاندی ہے، آ گیا میری بکریاں چرانا. جی تو ابو جہل دے ہوندے باہر آنا سی، تو بوڑھی اٹھا داڑھی نہیں رکھتا ہے. نہ بوڑھی کا تلوار، نہ بوڑھی کا نیزہ. ادھر تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا. سوکھا کام امت کو مل گیا، لگے نے سارے. بزرگ ویسے ہی ہوتے کوئی نہیں، وہ ہوتا تو روک لیتا ہے. بس چلا ہے امت کو آسان کام مل گیا. تیریاں بکریاں نو پاواں، نماز نہیں پڑھی جاندی، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا. داڑھی نہیں رکھی جاندی، سر تے ٹوپی نہیں رکھی جاندی، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا. کیا کام لگے ہوئی ہے. سوکھا کام امت کو مل گیا. نہیں ہے میرے سیالکوٹ میں بزرگ اکثر رویا کرتے ہیں یہ ماحول دیکھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بڑوں نے تو لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اب تو کچھ نہیں یار. نہیں کیوں مجھے سٹیج پہ بٹھایا؟ وکھری مخلوق ہوں، کو مریخ سے آیا ہوں میں. آپ نے مجھے نہیں بٹھایا. یہ ساری بہاریں ان کے نام مبارک ہی ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. اس لیے کچھ محنت کرو. یہ اچھا نہیں ہے، کہنا پڑتا ہے، دل دکھتا ہے یار. وہ بھائی جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے لیے بھی کہنا ہی پڑے گا. کہیں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکر ہی کوئی نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایویں سرسری سا ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے. پھر محبوب علیہ السلام او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا، صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت کہاں گئی وہ دیوانگیاں؟ کتنے گئیاں حضرت؟ کدھر گئی وہ حضرت؟ اللہ میں آج کہہ رہا ہوں، اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گئے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. اللہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں یار، اقبال کا دور ایسا دور تو نہیں تھا کہ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑے.
جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، جس دور میں علی پور شریف میں بابا جی پیر سید جماعت علی شاہ ہوں، حضرت جی وہ دور کو مٹھا دور تو نہیں تھا نا، بڑا خوبصورت دور تھا حضرت۔ تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ پتہ نہیں آج ماحول دیکھتے تو اقبال کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے اقبال، پھر کیا گزرتی اقبال کے دل پہ۔ اس لیے حضرت جی محنت کرو بیٹا، کہنا نہ پڑے۔ اور یہ اس کو کہیں لکھ کے رکھ لینا، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، اس قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے کہنا نہ پڑا، جس دن اس قوم نے شروع کر دیا تو پھر اس قوم کے اچھے دن بھی شروع ہو جائے۔ میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گا، حضرت کو سبق سنا رہا ہوں، قرآن جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ حال ایسے ہمارا یہ ہے کہ محلے کے کسی کان ٹوٹے سے متھا لگانے کو تیار کوئی نہیں ہے، اب آج کیا اس سے متھا لگائے بیٹھے ہیں۔ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، کیوں مہنگائی ہوئی، ایک دوسرے سے نہ پوچھو، خود سے پوچھو، سب کو اس کا جواب آتا نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے حضرت کیوں ہوا سارا کچھ۔ حضرت بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا لوں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھائی پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا کہ معاملہ یہ بن گیا۔ یہ جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں بڑے باریک اشارے ہوتے ہیں اس میں۔ میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس، پھر آگے کیا کہتے ہیں لکھ، کیا کہتے ہیں جی، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون۔ اچھا تو پتا لکھ تک پردے نے کام مودی خراب ہونا ہے، تو کام لکھ تو ٹپنا ہے، میں پھر لکھ تو ٹپ گئے تاں ہی کام خراب ہویا نا، اسی لیے پانی کی لگامیں کھول دی گئی ہیں، ٹپے ہیں جی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، چور پکڑا گیا، اسلام میں چور کی سزا ہے ٹنڈا کر دو پھڑ کے۔ یہ پھر نہ سے بھی بابا جی کو 30-35 ٹنڈے، تو پوچھئے بھئی تو ٹنڈا کیوں ہویا، کہ چوری کی تھی، میں بھی نا پھر کیڑا چوری کر دیا۔ لیکن یہاں حال یہ حضرت جی چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت جی ہر جمعے زانیوں کو سنسار کیا جائے نا، میں دیکھتا ہوں کون زنا کرتا ہے۔ یہ تھے ہر جمعے تو بعد حضرت جی قاتلان دے سر لائے جانا، میں دیکھتا ہوں کون قتل کرتا ہے۔ قانون ہی کوئی، اور اگر قانون ہے تو ماڑے کے سائیکل چور کٹیا جائے گا، جیب کٹن والا کٹیا جائے گا، جڑا ملک کٹن والا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم ہے نا۔ سائیکل چور پھڑ کتے سارے کٹن گے اٹھ کے، جڑے وڈے وڈے چور نے وڈے وڈے ہونی آ جاندے سارے انہوں نے نعرے مارن گے۔ ظلم ہے نا جی، قانون ہے ہی نہیں۔ لیکن تب قانون تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق تھے۔ وہ جب قاضی صاحب اس کا ہاتھ کٹوانے لگے نا، وہ منڈی تے رکھ کے وہ رو پیا، کہندا جی میرا ہاتھ نہ کٹو، منو ایک باری حضرت عمر کا لے۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ مجھے معاف کر دیں۔ قاضی نے کہا بھائی چوری کی تھی ہے، بھائی تو خود ہی مان رہا ہے، تو حضرت عمر تو کبھی معاف نہیں کریں گے، شریعت کے معاملے میں تو لچک ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں انہوں نے کہا نہیں آپ لے جائیں، میں جانوں حضرت عمر جانے، کیونکہ وہ سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے، معافی کو پسند کرتے تھے۔ قاضی صاحب لے گئے، یہ عرض کی امیر المومنین چور ہے، خود بھی مانتا کی ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ میں ہاتھ کٹوانے لگا، کہتا ہاتھ نہ کٹو، ایک باری حضرت عمر کا لائے جاؤ۔ اب سنیں کیا کہ آپ نے وہی سوال ہے، چوری کی تھی ہے، فرمایا پھر معاف کیوں کراں؟ حضرت چور کی بات سنی، وہ کہتے حضرت معاف اس لیے کریں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی بار چوری کی، پہلی چوری تھی آج، پہلی بار چوری کرنے گیا، پکڑا گیا، تو حضرت ایک چانس سے بڑھ گیا،
یہ تو نہ ہوا پہلی بار ہی بندہ چوری کرے اور پکڑ کے ہاتھ کاٹ دو. ایک موقع تو ہو, ایک معافی تو میری بنتی ہے. پہلی بار ہے میری, ہاتھ پہلی چوری کرنے گیا تھا, بد نصیبی سے پکڑا گیا, تو اب اس لیے مجھے معاف کر دیں, پہلی چوری. کتنا یقین تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی کریمی پہ, کتنا یقین تھا. آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی, ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور اس نے پکڑ دیا. وہ جھوٹیا, اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا, پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا. میں کسی کی بات نہیں کرتا, سارے نیک بیٹھے دیو. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, اگر وہ پہلی بار پکڑنے والا ہوتا میں ہی آپ کو نظر نہ آتا. بلکہ کیا ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ ہے. اسی لکھ دنیا جوتے گئے ہیں, پھر تو کام خراب نہیں ہے. واپسی کریے یار. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں. اس سے کون؟ اچھا کچھ باتیں نا بعد میں میرے تک آتی ہیں, میں چلو پہلے بتا دیتا ہوں. ہو سکتا میں ایک بعد میں آیا ویکھو جی صاحب ساڈے تے نواں الزام لا گئے, اسی اللہ نے متھا کیوں لایا؟ بھائی لگا رکھا ہے. جب ہم حی اللہ صلاح کی آواز سن کے مسجد میں نہیں جاتے تو آپ متھا کس کو کہتے ہیں؟ یہی متھا ہے. وہ کہہ رہا آؤ, نہیں آنا. وہ پھر زور میں کہتا آؤ, نہیں آنا. پھر وہ کہتا ہے عصر میں آؤ, نہیں آنا. وہ پھر مغرب میں کہتا ہے آؤ, وہ پھر عشاء میں کہتا ہے آؤ. تو متھا کس کو کہتے ہیں بابا؟ یہ متھا نہیں. آپ کس کو متھا بولو گے؟ یہ متھا ہی ہے. وہ کہتا آؤ. اللہ یہ یاد رکھیے گا ذرا, ایسا کوئی آپ فن گاہ نہیں بیٹھا ہوا اگر وہ بلانے پہ آئے تو وہ بلائے آئے نہ آئے. کوئی نہیں بیٹھا ایسا ادھر حضرت, اس کو آتا ہے بلانا حضرت, اس کو آتا ہے بلانا. لیکن کیا ہے, رسیاں دراز کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناسلا ہے بندیا کنہ کا نسنا, آنا تو ساڈے کول ہی جانا. پھر گلاں ہونگیاں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. لیکن وہ پھر ہے جی, پھر اپنے اسٹیجوں پہ واپس آ جاتے. ہمارے اسٹیجوں پہ کلام پڑھا جا رہا ہے پورے دھڑلے سے. میاں نعت خان پہ پڑھتے نال سامنے تھی پڑھو کی والا مینو روز حشر دا ڈرنا. پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے نا. پھر ڈر ہی نہ رہا تو پھر بات ختم ہو گئی. پھر کیوں پڑھے نواز؟ اللہ یہ پتہ نہیں کدھر سے آپ نے یہ بات نکالی. وہ قرآن کی ابتدا اس سے کر رہا ہے مالک یوم الدین. یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے روز شردہ ڈرنا. وہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین. یہ آپ کہہ رہے ہو میں نے روز شردہ ڈرنا. وہ پھر کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ 2022 والوں آپ اپنے اسٹیجوں پہ کہہ رہے ہو. وہ کہہ رہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. آپ اپنے اسٹیجوں پہ کہہ رہے ہو سانو ڈر نہیں. وہ ڈرا رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یہ آپ کہہ رہے ہو سانو ڈر نہیں, وہ ڈرا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری پتہ نہیں کون سا تم عشق لیے پھر رہے ہو اور کہاں سے یہ تم نے عشق نکالا جس نے تمہیں بے خوف کر دیا.
جتنا عاشق ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہی کوئی نہیں. نہ ڈرنا تو جاہل کا کام ہے. جبلا بیٹھے ہیں. جتنی معرفت زیادہ ہوگی خوف اتنا زیادہ ہوگا. جتنا جہل زیادہ ہوگا بے خوفی بھی اتنی زیادہ ہوگی. امام حسن بصری سارے 2022 دے پیر رل جن مرید بھی رل جن امام حسن بصری کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. امام حسن بصری ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید. بدری صحابہ کو دیکھا. سب سے بڑی فضیلت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی بھی پیا. لکھا ایک دن آپ کے دوست آپ کو ملنے آ گئے. حضرت کا سارا سین گیلا تھا. اتنا پانی تھا نہیں وہاں کہ سین گیلا کیا جائے. بارش ہوئی کوئی نہیں, اوس پڑتی کوئی نہیں تھی کہ سین گیلا ہوتا. وہ حیران ہو کے آپ کے خادم سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گیلا ہے؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے. جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا اور تندور سے باہر آئے اتنی دیر میں امام حسن بصری بھی تشریف لے آئے. کہا جب نظر پڑی تو جہنم کی آگ یاد آ گئی. جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا ذہن گیلا ہو گیا. 2022 علیہ کی کیا دینے پہ محبوب علیہ السلام فرماتے میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. عقیدہ اہل سنت فرشتے معصوم عن الخطائیں ہیں. فرشتے معصوم عن الخطائیں. محبوب فرماتے میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. پتا تھا نہ مسکرانے کی وجہ. امت کے لیے پوچھا جبرائیل مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم پیدا کی ہے میں تب سے لے کر آج تک کبھی نہیں مسکرایا. اور 2022 علیہ کی کہنے پہ سانو روز حشر دا ڈر ہو کیا رہا ہے یار, ہماری تو سمجھ سے باہر. حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوں رنگ زرد ہو جائے. پوچھا جائے مولا یہ کیا؟ تو فرمائیں دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. کوئی کہ کاش ماں جم دی, کوئی کہ کاش میں پودا ہوتا بکری کھا جاتی, کوئی کہ کاش میں درخت ہوتا کوئی کاٹ کے مجھے تندور میں جلا دیتا. اتنا ڈر لگتا تھا حضرت اس ذات کے سامنے حاضر ہونے. لیکن یہ تھے نہیں حضرت جی. ہمارے بزرگوں کا طریق یہی رہا ہے کہ ڈریو بھائی, ڈریو میاں, بڑے ڈریو. دیکھو محفل چ ڈریو, کلیاں ڈریو, ویچدیاں ڈریو, خریدیاں ڈریو میاں. پھر حضرت امام سیدنا حسن بصری آپ نے ایک شخص کو صرف مسکراتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو پول سے رات تو لنگ گیا؟ اس کی تھی حضور نہیں. فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس کی تھی حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ لیکن کیا ہے نہیں ہے جی, یہ رنگ لاؤ دوبارہ واپس. کہنا نہ پڑے, کہنا او انت مجنون, اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. وہ لاؤ دیوانگیاں کہیں سے ڈھونڈ کے, مانگو حضرت وہ دیوانگیاں واپس. اقبال نے مانگی تھی. اقبال نے کہا شراب کہن پھر پلا ساقیا, وہی جام گردش میں لا ساقیا. رب کریم جڑی جنید نو پلائی, جڑی بایزید نو پلائی, جڑی رابعہ نو پلائی, جڑی حسن بصری نو پلائی, جڑی حبیب اجمی نو پلائی, کوئی تھوڑا جیسا سانو ہی دے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا جذب تھا یار. وہ آپ حاضر خدمت تھیں, درمیان میں پردہ ہے, گفتگو ہو رہی. کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے. حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں تو پہلا پارہ تلاوت کرے تو بڑی ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتا. تو ایک شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا ہے, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. شراب کہن
پھر پلا ساقیا، وہی رابعہ والا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، آدھی رات کا وقت تھا، حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. سب نے سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے، پینے کو پانی نہیں، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے لا دے پانی. ہر بندہ اٹھا، اپنے اپنے گھر سے گھڑا اٹھایا، مشک اٹھائی، پانی لینے چلے گئے. سب نے پانی بنا. جب واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے حضرت کی طرح، حاصلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، پوچھا کتنے چلے؟ میں کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، رات کا وقت ہے، شاید گھر میں پانی نہیں، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا، اونچی اونچی کہہ رہی ہیں، کچھ ان کے پانی لا دے. ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا ہوئے چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بوجھ جائے، یہ وہی دید دی پیاس ہے، وہی دید نہ نہیں بجھے گی. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے وقت نزا تھا، آخری لمحات، وصال کا وقت. کہتے تھے سارے واسطے وصال کا لفظ بول چھڑ دینا، وہ سارے اندر تو نہیں نا وصال ہوں، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، باقی تو مردے نے سارے جملے سستے ہیں. سب کا وصال ہوتا ہے، سب کو تو نہیں نا وصل ملتا ہے، مردے نے سارے میرے آ رہے. وصال والا تو کوئی ہوتا ہے. وہ داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، وہ وصال والے تھے. اس رات 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے اس کی محبوبہ کیسے نوازا. فرمایا میرے ذوالنون کا انتقال ہوا، میں اس کی روح کے استقبال کو آیا ہوں. سب کا تو نہیں وصال ہوتا، یہ تھے سارے نہیں وصال ہی، وہ تھے وصال والے. لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھیں بند فرما لی. ہاں جی، ساری زندگی عشاق انتظار کرتے ہیں ان لمحات کا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ تو انتظار کرتے ہیں کب وہ گھڑیاں آئیں، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وسلدی پہ آ کٹاوے. وہ تو انتظار کرتے ہیں. میرے دادا شیخ آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی، جذب کا غلبہ رہا، ایک پلنگ پہ بیٹھ کے وقت گزار دیا. میں ایک دن حاضر خدمت تھا مغرب کے بعد میں، ایسے سوال ان پاک لوگوں سے بندہ خود نہیں پوچھ سکتا جتنی دیر یہ خود نہ چاہیں. یہ میری بات یاد رکھنا، جتنی دیر یہ خود نہ چاہیں نا پوچھ نہیں سکتا کوئی. یہ خود ہی کرم کرتے ہیں تو پھر بندے میں اتنی ہمت آ جاتی ہے، یا خود ہی یہ ڈال دیتے ہیں دل میں پوچھا جسان ہوئے گا. تو میں بیٹھا تھا حضرت 80 سال ہو گئے نے پلنگ تے کی جناب نے کیتا پلنگ تے بیٹھ، ہوئے 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 اکھاں سن حضرت جی میں لال ٹین ہوندی ہے بلن اکھاں، اور ٹپ ٹپ حضرت جی آنسو گرے. پھر آگے سے کہتے کیا ہیں، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا ہے، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے. ہوں کتنے ہوں تو دسو ایک پلاٹ دے 2 کیویں ہون گے؟ ہوں تو دسو ہوں کتنے وصل تے وصال ہے؟ ہوں تو دسو 1 لاکھ تے 2 کیویں؟ ساری فیس بک بھری پڑی ہے. میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور یہ ہو گیا، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور یہ ہو گیا. میں ابتدا تھی نا جب، میں بھی ایک دن حضرت کر گیا، میں جی کو وظیفہ دسو، کہنے لگے مولوی سلیمان کہنے لگے، میں جناب وہ پیسے آنے. انہیں فرمان لگے چلے تینوں کہنے کیا وظیفہ پڑھے پیسے آندے. انہیں فرمان لگے تجھے کس نے کہا وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے؟ میں جناب کیا ہوں؟ فرمان لگے صابن کا کام میل اتارنا ہے نہ کہ میل چڑھانا. صابن کا کام میل لانا ہے، چاڑنا تو نہیں نا کوئی لیا.
تجھے کسی نے کہہ دیا فیس بک بھری پڑی ہے جی، میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ پڑھا. کیونکہ طالب جو ہم اس کے ہیں، اگر ہم اس کے طالب ہوتے یا ہو جائیں گے جس دن، اس دن پھر آپ کو فیس بک پہ یہ وظیفے بھی پڑھیں گے، میں نے یہ وظیفہ پڑھا مجھے یار مل گیا. ہے کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں. تو ساری فیس بک بھری پڑی ہے جی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو یہ ہو گیا. جس دن اس کا طالب ہو جائے گا پھر فیس بک پہ یہ والے وظیفے بھی آیا کریں گے، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور مجھے یار مل گیا. اور یاد رکھنا حضرت، وظیفے میں نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں. وہ کو بزرگ تھے تو مرید آ گیا، آ کے عرض کرتا حضور کو وظیفہ دسو. فرمایا کا دل ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہو جائے. کیونکہ تب دکانیں نہیں تھیں، اب کھل گئی ہیں دکانیں. لیکن یہ نہیں کوئی سارے دکاندار ہی ہیں، نہیں، بڑے بڑے پاک لوگ آج بھی موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن بہتے میرے آ رہی ہیں دکانہ اتھے اللہ کاواں رنگلے پر، اتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. میاں صاحب کہہ گئے ہیں، میاں صاحب کہہ گئے. اب تو اقبال بھی کہتا ہے قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے، اب کیا حال ہوگا. کرامتیں استقامت ہے کوئی نہیں. ہمارا تو روز کا کام ہے، اور کرامتاں بھی کی نے. وہ جی وہ میرے پیراں کو کھوتا آیا تو انہوں نے کوڑا بنا چھڑیا. کیونکہ بندہ سے بنیا کوئی نہیں، بندہ سے بنیا کوئی نہیں ہوتی، رہی بنانا نہیں کرتا. ہم بھی چپ کر کے سن لیتے ہیں. میں بھی بیلنے جو بعد ہم ماڑا آدمی ہیں. مینوں کی حضور بولے شاہ جان چھڑوا گئے، وہ کہتے ہیں سچا کھادے پاپڑ بنتے. مینوں کی لوڑ ہے بیلنے چ باندھ دینے دی. چپ کر کے بھی ٹائم لگائی ہے ونڈے نے. جتنی حضرت اس نے ہمت طاقت دی ہے اتنا بول لیتے ہیں. جب اس سے زیادہ دے گا زیادہ نہیں بولیں گے. جتنی اس نے دی ہے اتنی بات کر لیتے ہیں، چپ کر کے سن چھڑ دیں. ٹھیک ہے بھائی، جی تو آ کے نہیں. تو کبھی یہ معاملے نہیں بھی تھے. وہ مرشد نے پیرو مرشد نے تینوں کنے وظیفے نظر رکھی. انہوں نے کہا حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. اب نے فرمایا اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، حضرت بیٹھے ہیں جی، کو نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند ہے؟ کو پڑے گا تو زیارت کروانی پڑے گی. نہیں بھائی مرضی ہے مالک نے دی. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پاس. یہ ہے زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص. وہ ادا آپ کے لے آتے ہیں تو جاگدے بھی کرم ہوئے. وہ ادا ڈھونڈتے ہیں، وہ ادا مانگ وظیفے پڑھی جانے ہیں، ادا ہے کوئی نہیں. جب ادائیں آتی ہیں تو پھر حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ امی کوئی بالکل نہیں پڑے. لیکن پھر کرم اتنا، جہاں حدیث کی سند کی صحت کے حوالے سے محدثین رک جایا کرتے تھے، حضرت کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کرتے تھے حضرت جن کی حدیث ہے ذرا پوچھ کے تو بتائیں ان کی ہے بھی کہ نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. کنوں دئیے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے بیلجیم جانا ہے، کسی نے اسپین جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے کتے جانا ہے. او بھائی وہ کیڑا ہے جن نے مدینے جانا ہے؟ اور ایمینوٹس کا دعویٰ کر چھڑی ہو کو مولوی سلیمان نہیں، بہت بڑی بارگاہ ہے، انہوں نے باہر نہیں دیکھنا، انہوں نے اندر بھی دیکھنا. دھیان نہ ذرا، انہوں نے اندر بھی دیکھنا ہی. مطلب اٹھ کے کہہ دیں اور اندر بھی وہ گل اندر تے مک دیا ہوتے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اگر اتنے سوٹ ویسکوٹاں کڑیاں رنگ ویکھے جاندے تو پھر حضرت بلال کتے جاندے، پھر صہیب رومی کدھر جاتے، پھر سلمان فارسی کہاں جاتے؟ اس بارگاہ میں نہیں رنگ اور کپڑے دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا زمانے مبارک کا ایک بندہ حج پہ چلا، وہ حضرت کل آ گیا کہ حضرت میں حج سے چلے آواں تے کوئی حکم فرماؤ. آپ نے کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دی. اللہ بڑا اوکھا کام ہے جی. پیچھے جی حج والا معاملہ لنگ گیا نا. میں حضرت جی معذرت کی تھی سارے کو. میں پائی میں تینوں حج دسیا تے تو گزا کر جانا، لڑائی ہونا تو بہتر تو نہ ہی بولا. ایک جگہ مجھے جانا پی گیا، ایک جگہ مینوں جانا پی گیا. وہ پھر مینوں حج دسنا پیا. وہ پائی ہوئی گسا کر گئے. وہ جی جانے انہوں نے روٹی لوگ نہیں پوچھے. وہ جاؤ گڈی کھلوتی تو بہت جاؤ کار گڈی کھلوتی بہت جاؤ کار. تو جڑا وچولا سی وہ رات کو وکھرا فون آ گیا. حضرت صاحب تھی کی کر آئے ہو؟ میں جی کی ہویا؟ وہ جی بندہ ناراض ہو گیا. میں کی ہویا کی ہے؟ وہ کہندا حضرت صاحب تے مینوں سارے نے بست کر کے گئے. وہ جی واہ بھائی انہیں گلے چار پائے تے نات خامیاں کی لگا تھا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی. میری واری آئی میں بولیا میں بھی انہوں کا دے ہار پائیے بھائی داڑھی انہیں لوائی دی ہے انہوں کا دے ہار پائیے میں انہوں کا دے ہار پائیے. وہ بھائی تو پاویں تینوں گسا لگے تو اے سوچ کے جائیں اے والا منہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ کیویں لے کے جانے. ہار شار کوئی نہیں. حضرت چھوٹی بات ہے جانا. اللہ کی قسم ہے میں نے مالک کو جان دینی ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے. ایتھے تے داتا صاحب جاندا ہوں سلا نہیں پیندا ہے. کم از کم بھی حضرت میں 3.5 سال ہو گئے نا داتا صاحب اور اس سے انہوں نے میرا تقوی نام لکھ چڑھیا. انہوں نے جانا پینا اور مینوں پتا میں کیویں جانا ہے. اج تے پگ نہیں بننی ڈر آندا ہے کہ حضرت پوچھ ہی نہ لینا. اوئے سارا سان تھان سر تے رکھ آیا سلیمان مصباحی کدی اندر نہیں ویکھیا. جن کو پتا تھا وہ کیا بارگاہ ہے. خونے میرے علی وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. آر کتوں آ گئے میاں تیرے کتوں آ رہا کے تو کی کر کے چلا تینوں ہار پائیے. تو یہ سوچ کے جا تیرا یہ چہرہ دیکھ کے اللہ کے رسول کے قلب مبارک کو تکلیف کتنی ہوگی. حضرت تشریف فرمائے صحابی وَقُلْنَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. فرمایا تاریاں دی طرح نے تسی اور پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے تو ہی نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی پکا مکان بنائے. محبوب گزرتے ہوئے نظر پڑے پوچھے کس کا ہے. عرض کیا جائے فلاں بن فلاں کا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں. صحابی حاضر خدمت ہو سلام پیش کریں. محبوب علیہ السلام چہرہ پھیر لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. ہیں جی محبوب چہرہ پھیر لیں. حضرت صحابی جائیں مکان گرا کے حاضر خدمت ہوں. محبوب پھر خوش ہوں. اوئے صحابی پکا مکان بنائے محبوب چہرہ پھیر لیں. 2000 بھائیا لے ہو کیڑے پھولاں دے یار کی کیتا مثلا لیکن چپی پئی ایتھے تے سچا کھاندے پمبڑ جانی جاتی ہے جانی ہے. وہ چلا تو گیا جب واپس آیا نا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تے جو کسی دا عاشق ہوئے اسی دی گل کرتا. آپ نے فرمایا یار دے شہروں ہو کے ہیں کوئی گل سنا یار دی. وہ میرے ارگا انہوں سوچی کوئی نہیں. وہ کہندا حضرت تانوں کی دساں جدوں میں اوتھے گیا تے نور ہی نور. آپ کو پتہ ہی اینے جگہ بھی کوئی نہیں کہ نور ہی ویکھ لے. پھر حضور بلے شاہ نے لکھا کیا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. وہ لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں لیٹا والا کتے نہیں لبا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے.
ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے ہے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے وجہ عرض کی حضرت وجہ کی بنی ساڈے تو کیوں نیڑے ساڈے تو کیوں دور تو اس کا جواب کیا دیا فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے تیرے اندر بار پلیتی ہے پہلی بات تو یہ حضرت اب کو دیکھنے جاتا بھی نہیں وہ سارے تے وکھان جاندے ہیں سارے دیکھن کون جاتا ہے وہ ویکھن جائے تو پھر وہی کو وکھا کے بھیجنا جب جو دیکھنے جایا کرتے تھے پھر وہ آ کے بتاتے بھی تھے کیا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی جو دیکھنے جاتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے لیکن ہوں سینے نو جالی کی کسی نے لانی کیونکہ اتنے جاندے موبائل کٹ لیندے پتہ نہیں کیسے ہمت آتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کدھر سے اتنی ہمت آ جاتی ہے اتنے جان جاندی ہے کیونکہ ادھر جی ویکھن جاندہ ہی کوئی سارے تے وکھان جاندے جدن ویکھن جائیں گے تینوں بڑا کچھ وکھا کے بھیجیں گے سانو کہنے نے خالی نہ ٹوریو تو آپ ہی خالی ٹورن گے ویکھن جاندے سب تو دکھانے جاتے ہیں یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے ویسے کرتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار یہ پوچھنا علماء سے کبھی کہتے تھے میں اب اتنا وقت نہیں میرے پاس میں نے آگے بھی ایک بیان کیا تھے مالک بن دینار روز ماما مالک بن دینار جم دیا کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا حضرت ہے دیکھیں حضرت حج کے لیے گئے سواری پیش کی گئی حضرت نہیں بیٹھے سوار نہیں پیدل چلتے رہے لوگ سواری لے کے پیچھے پیچھے عرض کی حضور بڑا لمبا پنڈا ہے سواری تے بیٹھ جاؤ فرمایا نہیں ٹور کے جانا ہے عرض کی تھی اس سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شری قباحت فرمایا نہیں فرمایا حضور پھر کیوں نہیں بیٹھتے آئے یہ تھے حج والے فرمایا ایک بات بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے ہوں ہے کو صلح وہ صلح والی گل خانہ کعبے کا تصویر مقام ابراہیم کا تصویر حجر اسود کا تصویر آب زمزم پیندیاں تصویر صفا مروہ تے تصویر جالیاں دے سامنے تصویر جنت البقیع تصویر احد شریف تصویر صلح کتنے گئی صلح کتنے گئی تالا قصور میرا بھی ہے میں بھی تے تانوں گل پاؤ پھلاں دے ہاتھ ڈیوٹی تو میری سی نا میں تانوں کہہ کے بھیجنا ہی بھائی صلح 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 کری مالک بنا ہی جا کے میں ہی تانوں گل پھلاں دے ہار پا کے ٹوریا تے صلح کدوں آ گئی ہے تے 4 نوٹاں دی میں ہی جھوٹ بول چڑھے ادھر میں ڈیوٹی کوئی نہیں کیتی اپنی صلح کتوں آ گئی ہے جب پہلی بار ادھر بھی کرم کیا نا پہلی بار 2017 میں سنیا سی کہ جی نظر پہنیا بڑا رونا تو میں نے اگے بہانا چاہیے رون کا لیکن ادھر ہی نہیں آیا رو میں بڑا گھبرایا میں یا اللہ ہے اتنا دل سخت ایسی شدید قبض ایک قطروں نہیں کھنڈ گیا ہے ایک ایڑا عمرہ ہویا بھائی جیسے رون ہی نہیں آیا نہیں بھائی کہانی کام خراب ہے جتنی شریعت نے رکنے کو کہا ہے رکا پھر حضرت جی اگلا عمرہ پھر رون نہیں آیا پھر جتنا شریعت نے رکنے کو کہا ہے رکا پھر تیسرا عمرہ پھر نہیں آیا پھر شریعت نے جتنا کہا ہے رکا چوتھا میں تیسرا یا چوتھا چکر سی ادھر کوئی اک چدر جی تروپا نہیں ہے میں بڑا ہی پریشان ایک بندہ تھا حضرت جی اس نے اور میں نے نا حجر اسود کا استلام اکٹھے کیا کیونکہ عمرے میں تو منع کیا گیا چھونے سے کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس کو اس لیے پھر اس نے بھی کیا میں نے بھی کیا چوتھا چکر شروع کیا یا تیسرا شروع کیا یہ مجھے صحیح نہیں یاد پڑا انہیں پھر انہوں نے دسیا کہ مولوی روئی دا کہ میں ہوتا آسمان کی طرف چکر شروع کر کے نا آسمان کی طرف منہ کر کے پتا کیا کہتا ہے
اللہ پاک آتے میں گیا ہاں معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں. ہوئے ہوئے جان کٹی میری میرے کول جڑے 3 یا 4 چکر لائے میں نے پتا میں کیویں لائے. میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں کیا در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں, در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا, در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا, ایک نکی دی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, شراب کہن پھر پلا ساقیہ, وہی جام گردش میں لا ساقیہ. میں چھوڑ رہا ہوں کافی, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر.